الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کی آمد کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کاغذ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے،
لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم حضرت مولانا فرید احمد صاحب، آج ان کی دعوت پر چناری کی اس مرکزی جامع مسجد امام اعظم ابو حنیفہ اور بانی ادارہ داعی توحید و سنت ماہی شرک و بدعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس گلشن میں 12 ربیع الاول 1445 ہجری جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی سے قبل ہم سب جمع ہوئے۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا دن اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ میں ایک خاص مرتبہ اور خاص مقام رکھتا ہے۔ انسانی تاریخ میں جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن سے بڑھ کر خوشی اور مسرت کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اعتقاد بھی ہے اور یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ نے محمد عربی کے تذکرے کو سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ عبادت بنایا ہے۔ ذکر میرے آقا کی سیرت کا ہو، ذکر صورت کا ہو، ذکر میلاد کا ہو، ولادت کا ہو، وفات کا ہو، وصال کا ہو، ذکر میرے آقا کے لڑکپن کا ہو، بچپن کا ہو، جوانی کا ہو، ذکر میرے آقا کی ہجرت کا ہو، معراج کا ہو، تبلیغ کا ہو، جہاد کا ہو، ذکر میرے آقا کے بدر کا ہو، احد کا ہو، احزاب کا ہو، ذکر میرے آقا کے اصحاب کا ہو، جماعت کا ہو، چاروں بنات کا ہو، ذکر میرے آقا کے لباس کا ہو، پوشاک کا ہو، عمامہ کا ہو، نعلین کا ہو، جس پہلو سے بھی محمد عربی کا تذکرہ کیا جائے، سنا جائے، وہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اور یہ مبالغہ بھرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن کی بیان کردہ سچائی ہے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ چناری کے دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کو بھی قرآن ہی میں بہت سے نام دیے۔ القرآن کہا، الفرقان کہا، الکتاب کہا، النور کہا قرآن کو۔
اسی طرح قرآن کا ایک نام الذکر بھی ہے، الذکر، ذکر، انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے یہ ذکر اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کے محافظ ہیں۔ جس طرح حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کو ذکر کہا، اسی طرح عجیب دلچسپ بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے محمد عربی کے سیرت کے بیان کو بھی ذکر کہا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے پڑھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ، یہاں پر ذکر سے مراد سیرت محمد مصطفیٰ، حیات طیبہ۔ لیکن خوبصورتی ملاحظہ ہو، جب قرآن کو ذکر کہا تو یہ انداز ہے، انا نحن نزلنا، یہ نزلنا اتارا۔ آپ تو پہاڑوں کے رہنے والے لوگ تھے، نزول تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہاڑ سے اترا جاتا ہے، نزول اوپر سے نیچے۔ انا نحن نزلنا، ہم نے یہ الذکر اتارا ہے۔ اور محمد عربی کے تذکرے کے بیان کے لیے جو صیغہ استعمال کیا وہ یہ ہے، ورفعنا، ورفعنا لک ذکرک، کہ فرش زمین پر جب بھی کوئی تیری حیات طیبہ کا ذکر چھیڑے گا تو اس کی گونج عرش بری تک جائے گی۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ آج ہم اسی رفعت ذکر اور اسی تذکرے کو بیان کرنے اور سننے کے لیے جمع ہیں۔ آپ حضرات بہت متوجہ ہو کر بیٹھیے۔ انسانی کانوں نے اللہ کے بعد جتنا تذکرہ محمد عربی کا سنا، اتنا ذکر کسی اور کا نہ سنا نہ بولا۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ اللہ نے ورفعنا لک ذکرک کے تقاضے پورے کیے، محمد عربی کے تذکرے کو اتنا جاندار بنا دیا، اتنا سدا بہار بنا دیا کہ جب بھی کوئی بولنے والا اس خوبصورت کہانی کو چھیڑتا ہے تو عشاق کا دل مستی میں جھوم جاتا ہے۔ یہ بھی رفعت ذکر ہے کہ ولادت سے ہزاروں سال پہلے، میلاد سے کتنے ہزاروں سال، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آواز کوئی گونج سے مشقت تو نہیں ہو رہی؟ اس کو دور کر دوں تھوڑا، ٹھیک۔ ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں نے بیت اللہ بنایا، مزدور نہیں لگائے، ٹھیکے پہ نہیں دیا ٹھیکیدار کو کہ بنا دو، خود ہاتھوں سے کام کیا، پتھر اٹھائے لائے، پانی بھر کے لائے، مٹی اٹھا کے لائے، گارا بنایا۔ دونوں انبیاء نے، دونوں نبی ہیں، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے۔ اور جب بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تو جس طرح ہم اپنا گھر بنواتے ہیں کسی ٹھیکیدار سے یا مستری سے یا مزدور سے، تو جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مالک مکان سے کہ حساب کتاب کیجیے، میری
مزدوری اور میرا معاوضہ دیجیے۔ اللہ کے ان دو جلیل القدر پیغمبروں نے کعبہ بنایا اللہ کے حکم پر، سیدنا ابراہیم خلیل نے اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام نے۔ اور جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو دونوں نے اللہ سے مزدوری مانگی۔ اللہ سے کیا مانگی؟ مزدوری دو نا۔ مزدوری کن لفظوں میں مانگی؟ اللہ نے خلیل کے اس مزدوری مانگنے کو بھی قرآن بنا دیا۔ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی کام کر کے فارغ ہوئے ہیں، لباس بھی گرد آلود ہے، اور یوں مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خداوندہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا گھر تیرے حکم پہ بنایا ہے، اب تیرا گھر مکمل ہو چکا ہے، مزدوری کے طور پر، صلے کے طور پر ہم تجھ سے جاگیریں نہیں مانگتے، جائیدادیں نہیں مانگتے، سونے چاندی کے ڈھیر نہیں مانگتے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، خداوندہ اے سب سے بہتر دینے والے، اے قسام ازل، اے دامن کو بھرنے والے، اگر تو ہمارے پسینے کا صلہ دینا چاہتا ہے تو یوں دے کہ ہماری نسلوں میں محمد کو بھیج دے۔ کس قدر خوبصورت اجرت مانگی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ محمد یہاں آ کر قرآن کی تلاوت سے کعبہ کے در و دیوار کو منور کر دے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت کی تعلیم سے لوگوں کے دلوں کو بھر دے، تزکیے کی چوٹوں سے، ضربوں سے دلوں کو پاک کر دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، خداوندہ عزیز بھی تو ہے، غالب بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، دانا بھی تو ہے، عزیز ہے۔ یہ جہاں پر انبیاء اللہ کی کوئی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں بڑی دانائی ہوتی ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، غالب ہے تو، عزیز۔ تو بے نیاز ہے میں محتاج ہوں، تو غالب ہے میں مغلوب ہوں، میں مانگ تو رہا ہوں مجبور نہیں کر سکتا۔ الحکیم، اگر تیرے علم میں حکمت یہی ہے، اگر تیرے فلسفے میں حکمت یہی ہے کہ وہ رسول میری اولاد میں آنا چاہیے، تو پھر کعبے کی تعمیر کی مزدوری کے طور پر محمد دے دے۔ انکا انت العزیز الحکیم، خداوندہ عزیز بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے۔ چناری والوں،
دامن تھا خلیل کا، خزانہ تھا رب العالمین کا، اور موقع تھا کعبہ کی تعمیر کا۔ حسن طلب بھی تھا، مانگنے کا انداز بھی تھا، لہجے میں سوز بھی تھا، درد بھی تھا، قبول ہو گئی۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لو میں نے خلیل کی دعا قبول کر لی اور اپنا محمد خلیل کی نسل کے اس حصے میں جو بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوا آمین کہتا جا رہا ہے، اسحاقی حصے میں نہیں، اسماعیلی حصے میں، کعبے کی تعمیر میں یہ جو جوان آمین، بوڑھا بابا خلیل دعائیں مانگتا ہے، جوان بیٹا آمین کہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ جو تیرا جوان بیٹا تیرے ساتھ کھڑا ہوا آمین کہہ رہا ہے، میں محمد کو اسی کی نسل میں بھیج رہا ہوں۔ بنو اسماعیل میں آئے۔ چناری والوں، ربیع الاول کی ایک نورانی سحر میں، اس کو بتائیے نا، تھوڑا تو آواز کھولے۔ اچھا مسجد کے یہ کدھر ہے؟ ٹھیک۔ ربیع الاول کی ایک نورانی سحر میں میرے آقا محمد عربی دعائے خلیل بن کر سیدہ آمنہ کے آنگن میں قدم رکھتے ہیں۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اب میں ذکر ولادت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل بن کر سیدہ آمنہ کے آنگن میں قدم رکھ، بس ٹھیک ہے آ جائے۔ دعائے خلیل بن کر سیدہ آمنہ کے آنگن میں قدم رکھتے ہیں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جس شب جس سحر میرے یتیم نے آنا تھا، جس سحر میرے یتیم کی آمد تھی، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اتنے قریب ہوئے کہیں میرے صحن میں نہ گر پڑے۔ میرا گھر چمک رہا تھا۔ وہ کہا کسی نے کہ یہ کعبہ نہیں، یہ کعبہ نہیں، یہ طور نہیں، یہ گھر ہے رسول اکرم کا۔ یہ کعبہ نہیں، یہ طور نہیں، یہ گھر ہے رسول اکرم کا۔ اس خاک کے ذرے ذرے پر قربان ستارے ہوتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ ام ایمن فرماتی ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ کی خدمت فرما رہی تھی کہ بعد میں ان کو یہ توفیق نصیب ہوئی کہ اسی پیدا ہونے والے بیٹے کی نبوت پر ایمان لانے کا بھی موقع ملا، لمبی عمر پائی۔ فرماتی ہیں ولد الرسول طاہرا و مطہرا، اللہ کے رسول طاہر مطہر پیدا ہوئے، مغسولا مختونا، غسل لیے ہوئے ختنہ شدہ، متبسما، تبسم فرماتے ہوئے، کیا تبسم فرماتے ہوئے، کانا ساجدہ، سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں
دنیا کا ہر بچہ ہر بشر جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ روتا ہوا دنیا میں آتا ہے. یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رونے کی جگہ ہے. ہاں، یہ رونے کی جگہ ہے. کبھی اولاد دکھ دیتی ہے، کبھی بڑھاپا تنگ کرتا ہے، کبھی بیماریاں ہجوم کرتی ہیں، کبھی جیب خالی ہو جاتی ہے، کبھی یہ مہنگائی تنگ کرتی ہے اور کبھی یہ واپڈا والے تنگ کرتے ہیں. رونے کی جگہ ہے نا، آنسو بہانے کی. کبھی دوست مہربانیاں کرتے ہیں، کبھی رشتہ دار چرکے لگاتے ہیں. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں دنیا کا ہر بچہ ہر بشر جب جنم لیتا ہے روتا ہوا دنیا میں آتا ہے، لیکن میرے یتیم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب میرے آنگن میں آیا، میری گود میں آیا تو مسکراتا ہوا آیا ہے. ولد الرسول طاہرا مطہرا مختونا مغسولا متبسما کان ساجدا. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میری گود میں آئے، میں اٹھا کے بیٹھی ہوں، اور فرط مسرت میں بیٹے کی پیدائش کی مسرت اور خوشی میں بہت مسرور ہوں، بہت خوش ہوں. سرشاری کی کیفیت ہے. میرے آنگن میں اجالا ہوا ہے. اچانک اس کی یتیمی کے احساس نے مجھے تھوڑا رنجیدہ کیا کہ ابا سر پہ نہیں ہے. آج میرا سہاگ، میرا سرتاج عبداللہ مرحوم زندہ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے. بس اسی ایک احساس نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب کیا. میں نے کہا چناری والو، قرآن کریم سے میرا حاصل مطالعہ یہ ہے، ماں کا تو ویسے بڑا مقام ہے، ماں کا تو ویسے بہت اونچا مقام ہے. نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے سوال دہرایا. اللہ کے رسول، وہ چاہتا تھا کسی اور کی بات کرے، اماں تو گھر میں، وہ تو ہو ہی جائے گا. خصوصاً نوجوانوں سے مخاطب ہوں یا ان سے مخاطب ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں. میسج دے رہا ہوں ربیع الاول کی ولادت کو بیان کرتے ہوئے. سیدہ آمنہ کے توسط سے ان بیٹوں کو میسج اور پیغام دے رہا ہوں جن کی مائیں حیات ہیں، زندہ ہیں. دیکھیں نا، ہم میلاد بیان کرتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے. محض میں آپ کی کانوں کی سماعت کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، مقصدیت بیان کر رہا ہوں. اس نے سوال دہرایا، اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد میرے جاننے والوں رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے پھر کہا تیری ماں. اس نے 6 بار کہا. تیسری مرتبہ کہا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے پھر کہا تیری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ کہا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اب آپ نے کہا تیرا باپ. محدثین نے لکھا کہ 3 مرتبہ ماں کا حق بیان کیا اور 1 مرتبہ باپ کا بیان کیا. اس میں حکمت یہ تھی کہ پیغمبر کے لبوں سے بغیر حکمت کے کچھ نہیں نکلتا. حکمت یہ ہے کہ اولاد کی خدمت میں 3 خدمتیں ایسی ہیں
جو صرف ماں کرتی ہے، باپ نہیں کر سکتا۔ حمل کی خدمت، ولادت کی خدمت، وہ تکلیف، اور 2 سال تک رضاعت کی خدمت، دودھ پلانے کی۔ ان خدمتوں، ان 3 منفرد خدمتوں کی وجہ سے اللہ نے ماں کو 3 حصے پہلے دے دیے۔ یہ تو عام ماں کی بات ہے، جو میری ماں ہے یا تیری ماں ہے، یہ اس کی بات ہے۔ تو اس ماں کا کیا مقام ہوگا جس نے نبی کو جنم دیا ہو؟ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ تھوڑی سی پریشان ہوئی، ایک نبی کو جنم، قرآن سے میں نے دیکھا کہ نبیوں کو جنم دینے والی مائیں جب لمحہ بھر کے لیے پریشان ہوتی ہیں، عرش بری سے حق تعالی اپنے نبی کی والدہ کو تسلی دیتا ہے۔ یہ دیکھیے فرعون بچے قتل کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک گھر میں پیدا ہو گئے۔ اب ماں کی گود میں حضرت موسیٰ آئے تو ماں بڑی خوش ہوئی، لیکن جو ہی یاد آیا کہ ہے تو میرا بیٹا پیارا ہے، لیکن وہ ظالم بادشاہ اسے قتل کر دے گا، پریشان ہو گئی، دل ایسے بیٹھ گیا۔ حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پریشان دیکھا تو وہی بھیج کر تسلی دی، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جناب موسیٰ کی ماں موسیٰ کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، مارا جائے گا میرا لخت جگر۔ رب العالمین نے فرمایا ام کلیم غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئے، ہم موجود ہیں۔ مجھے میری عزت کی قسم، جلالت کی قسم، اگر تیرے لخت جگر کو میں نے فرعون کی گود میں پرورش نہ کرائی تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین۔ ہم اسے تیری گود میں پرورش کرائیں گے اور بڑے ہو جانے پر اس کے سر پر تاج رسالت بھی سجائیں گے، اپنا رسول بھی بنائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ایک جھلک تھی، یہ موسیٰ کا میلاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم میلاد بیان کرتے ہیں قرآن سے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ ماں پریشان ہے، رب نے تسلی دی۔ ایک اور نبی کو جنم دینے والی ماں بھی لمحہ بھر کے لیے بڑی شدید پریشان ہوئی، شدید، میں نے لفظ شدید اس لیے استعمال کیا کہ آیات ایسی ہیں، وہ ایسا جملہ کہہ بیٹھی فرط غم میں، فرط پریشانی میں۔ جناب عیسیٰ کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہے مریم، فرط پریشانی میں، فرط اضطراب میں، انتہا کی رنجیدہ ہو کر کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ خداوندہ اس دن کے آنے سے پہلے مریم مر کیوں نہ گئی؟
میرا نام و نشان کیوں نہیں مٹ گیا؟ بغیر باپ کے میری گود میں بیٹا آیا ہے، اگرچہ تیری قدرت کا نشان ہے، لیکن کیا کروں؟ قوم کو کیا جواب دوں گی؟ کس کس کا منہ بند کروں گی؟ کس کس کو صفائیاں دوں گی؟ ایک ماں نے پریشانی میں اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، مت قبل ھذا، خدا بندہ مریم مر جائے۔ رب العالمین نے ماں کے اضطراب کو دیکھ کر، ماں کی پریشانی کو دیکھ کر یوں تسلی دی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، ناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم صحرا میں بیٹھی ہو نا، ریگستان میں بیٹھی ہو، جہاں بیٹھی ہو پانی کی بوند نہیں ملتی، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنے قدموں میں دیکھیے، ہم نے آپ کے قدموں میں میٹھے پانی کا چشمہ ابال دیا ہے۔ اور جس درخت کے ساتھ، اور کھجور کے جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، وہ سوکھا پڑا ہے، خشک ہے، وہ کئی برسوں سے پھل نہیں دے رہا۔ لیکن آج مریم ہم پہلے بھی تجھے بے موسم کے فروٹ عطا کرتے رہے ہیں، لیکن آج تو اپنی قدرت کا کمال دکھائیں گے، ہم اس سوکھے ہوئے درخت پر کھجوریں تر و تازہ اگانے والے دیکھیے۔ فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجئے، اور عیسیٰ کی جبین میں نبوت کی نورانی لہریں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ جناب مریم نے عرض کی، اللہ العالمین، کھجوریں کھا لیتی ہوں، پانی پی لیتی ہوں، معصوم بھی میرا بیٹا ہے، آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی ہوں، لیکن میری پریشانی کا کیا ہوگا؟ قوم کو کیا جواب دوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا، جو رب صحراؤں میں پانی دے سکتا ہے، سوکھے کھجور پر تازہ کھجوریں اگا سکتا ہے، وہ تیری آبرو کی حفاظت بھی خوب خوب کرے گا۔ گھبرائیے نہیں، لا تحزنی، گھبرائیے نہیں۔ چناری والو، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، آ جائیے اپنے آقا کے میلاد پر، لوٹ آئیے۔ موسیٰ کی بات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات، آ جائیے محمد عربی پر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میرا یتیم مسکراتا ہوا آیا، میں نے آفاق روشن دیکھے، ستارے اپنے گھر کے قریب دیکھے، اور پھر یتیمی کے احساس نے، نومولود کی یتیمی کے خیال نے مجھے لمحہ بھر کے لیے ڈسٹرب کیا۔ یتیم، اگرچہ قرآن کریم بعد میں نازل ہوا، آیت تو بعد میں قلب رسول پر اتری، لیکن آیت کا مفہوم اسی موقع پر سیدہ آمنہ کے قلب اطہر پر القاء کر دیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سیدہ آمنہ تسلی رکھیے، آپ کا بیٹا یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم براہ راست پالیں گے، آوا، اس کا ماوا ہم ہو جائیں گے، پریشان نہ ہوئیے۔ دنیا کے بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لیکن تیرے یتیم کی شان یہ ہوگی کہ چاند تارے کھلونے بنا دیں گے، انگلی اٹھائے گا چاند ٹکڑے ہو جائے گا۔ دنیا کے بچے گلشنوں میں، پارکوں میں سیر کرتے ہیں،
لیکن تیرے یتیم کی بلندی کا عالم یہ ہوگا کہ یہ عرش بری پر چہل قدمی کیا کرے گا. یہ تیرے یتیم کی شان ہوگی. ہم اسے کمالات کا جہان عطا کرنے والے ہیں. تیرے یتیم کو، تیرے یتیم کو کمالات کا جہان عطا کرنے والے ہیں. اسے ہر قسم کے اوصاف حمیدہ، حسن و جمال دینے والے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں دل کو اطمینان ہوا. کچھ دنوں کے بعد میں نے چاہا کہ اپنے لخت جگر نور نظر کا نام رکھوں. مجھے خوابوں میں سیدہ آسیہ بھی ملی، مریم بھی ملی، حضرت حوا بھی ملی. سب نے مجھے اشارتاً بتایا کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا. کیا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماں نے نام رکھا احمد. دادا آئے. دادا، یہ دادے کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہے. شاید بعض اوقات باپ کے دامن میں اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت دادا کے دل میں پوتے کے لیے ہوتی. یہ بڑا پیارا رشتہ ہے، خون ہے نا. دادا آئے. دادا نے کہا میں اپنے یتیم پوتے کا نام محمد رکھوں گا. ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد. اور یہ دونوں آپ کے ذاتی نام ہیں، محمد، اور باقی 99 صفاتی نام یا اس سے زائد یہ ذاتی نام. جیسے اللہ کے 2 نام ذاتی ہیں، باقی صفاتی. ان کے بھی 2 نام ذاتی، محمد اور احمد. اور محمد نام کی، احمد نام کی خصوصیت یہ ہے، شان یہ ہے، اعجاز یہ ہے کہ منکر بھی لے، دشمن بھی یہ نام لے، کافر بھی یہ نام لے تو وہ تعریف کرے گا، کیونکہ نام کا معنی ہی تعریفوں والا ہے. کافر بھی کہے نا محمد تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے تعریفوں والے. تو نام بھی معجزہ ہوا کہ نہ ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی معجزہ ہوا، اعجازی شان ہوئی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں نام نامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب آپ کے سامنے. لیکن آپ میں سے کوئی زبان خالی نہ رہے درود سے. جب بھی میں ایک جملہ ختم کروں، چونکہ نام نامی ہے، تو آپ نے کہنا ہے صلی اللہ. اب بھی ایک مرتبہ کہہ دیجئے صلی اللہ، کہ ہے نام محمد سے عیاں شان محمد. مجھے 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن ہے، اس میں تو آپ ذکر خفی کر رہے ہیں. تھوڑا قادری بن جائیے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے پہلے چشتی ہیں یا صابری ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر بالجہر کے قائل ہو جائیے. اونچی آواز سے درود پڑھیے صلی اللہ. تو یہ میرے نعت خان جو بیٹھے ہیں نا، یہ آپ سے اتنا بلواتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، کبھی کہتے ہیں خود کھڑے ہو جاؤ، ستیہ ناز پھیر دیتے ہیں آپ کی صحت کا، اور کہتے ہیں گلے سے چھاتی کا زور لگا کے بولو، اونچی بولو، اور پھر آپ چیختے ہیں. میں تو بڑی رعایت کر رہا ہوں آپ کی، نہیں تو میں ان کو کھڑا کر دوں گا. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد. درود بنتا بھی ہے کہ کتنی بڑی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد. ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت
کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد۔ شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا یتیم میری گود میں پڑا ہوا مسکرا رہا ہے، اس کی جبین سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں۔ میرے ضمیر نے کہا آمنہ خدا کا شکر ادا کر۔ ضمیر کہہ رہا ہے خدا نے اس جیسا حسین کسی کو نہیں بنایا ہوگا، اتنا حسین بیٹا میری گود میں آیا ہے، اتنا باکمال بیٹا گود میں آیا ہے۔ نام رکھا ہے احمد، دادا نے نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمالات کا جہاں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کمال کا عالم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خالق تیرے کمال کی کوئی حد تو نہیں مگر، خالق تیرے کمال کی کوئی حد تو نہیں مگر، تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ اتنا حسین بیٹا گود میں اٹھائے بیٹھی ہیں سیدہ آمنہ، محمد عربی کا دیدار کر رہی ہیں۔ فطرت کہہ رہی تھی، یہ روایات میں آتا ہے، فطرت کہہ رہی تھی آدم کے آنسو، نوح کا جوش تبلیغ، یوسف کا جمال، موسیٰ کا جلال، ابراہیم کی وفائیں، اسماعیل کا ایثار، یونس کی تسبیح، سلیمان کی پرواز، داؤد کا نغمہ، ایوب کا صبر، اور عیسیٰ کی زہد و پاک دامنی، یحییٰ کا تقوی، زکریا کا وقار، سارے نبیوں کے سارے کمال اس پیدا ہونے والے یتیم کے پیکر میں رکھ دو۔ حسن کا کمالات کا نقطہ انتہا بنا دو۔ عالم یہ ہے چناری والو، عالم یہ ہے کہ ایک دن خود پوچھ بیٹھے روح الامین سے کہ تم نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، ذرا بتائیے نا پوری کائنات میں کیسا ہوں؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا، آپ جیسا تو ہاں۔ چناری والوں
میرا احساس یہ کہتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم، پھر اونچی آواز سے رحمت عالم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس زیب تن کر کے، سفید عمامہ پہن کر جب مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو رب دھرتی کی قسمیں کھاتا ہوگا۔ سفید عمامہ زیب سر کر کے جب مکہ کی دھرتی پر چلتے ہوں گے تو دھرتی بھی جھوم جھوم کر تلووں کے بوسے لیتی ہوگی کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساخت پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پہ یہ سخن، کہ مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقبی، چشم رحمت بکشا سوء منم باز نگر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چہ جمال است بدیب العجبی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں گود میں اٹھائے بیٹھی ہوں، تخلیق رب العالمین پر حیران ہوں، اتنا حسین بیٹا رب نے میرے آنگن میں بھیج دیا ہے، میں نے نام رکھا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دادا نے نام رکھا محمد، میرا گھر خیمہ نور بن گیا، بقعہ نور بن گیا، خوشبوؤں سے مہکنے لگا، میرا گھر خوشبوؤں سے مہکنے لگا، دامن خاک سے بام افلاک تک، دامن خاک سے بام افلاک تک، جذبہ و شوق سے فہم و ادراک تک، حسن ہر شے میں اس کا سمویا گیا، نور ہر سمت اس کا رچایا گیا، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ خود فرماتے ہیں شمائل میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، امام ترمذی نے نقل کیا ہے، رحمت عالم نے فرمایا اللہ نے جب میرا سراپا تخلیق کیا، میرا سر رحمت کا خزانہ بنا دیا، میرا سینہ برکت کا گنجینہ بنا دیا، میری آنکھیں حیا کا پیکر کر دیں، میرے ہونٹ حمد کے خوگر بنا دیے، میرا دل ایمان و یقین سے بھر دیا، میرے ہاتھ سخاوت کے دریا بنا دیے، میرے پاؤں استقامت کے پہاڑ بنا دیے، میری آنکھیں حیا والی بنا دی۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنا سجایا، اتنا سنوارا، بنانے سے پہلے پوچھ لیا ہوگا محبوب ہم بتائیے نا کیسے بنایا جائے، پھر جیسے جیسے آپ کا ذوق چاہتا گیا ہوگا دست قدرت آپ کے نقش بناتا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو میلاد مصطفیٰ ہے،
یہ تو ولادت کا بیان ہے۔ آرچ ناری کے دوستو، اب آغاز ہوتا ہے سیرت رسول کا صلی اللہ۔ اگلا 1 گھنٹہ انشاءاللہ سیرت پر، دیکھیے نا اوسان خطا ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح نوح کی امت کشتی میں بیٹھ کے نجات پا گئی، یہ امت جب فتنوں میں گر جائے تو محمد کی سنت کو اپنائے نجات پا لے گی۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، اللہ نے 2 قسمیں کھائی ہیں، 2 قسمیں کھا کر کہا والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور سطروں کی قسم، انک لعلی خلق عظیم، کائنات میں سب سے عظیم سیرت اور اخلاق تیرے ہیں۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے پیغمبر آپ کو اسوہ حسنہ کا سب سے اعلیٰ معیار دیا۔ سیرت ملاحظہ تو کیجئے، چند جھلکیاں سیرت ملاحظہ تو کیجئے۔ والدین سے کہا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنی سگی اولاد سے پیار نہ کرنا کہ یتیم کو باپ یاد آ جائے گا، اور یتیمی میں کتنا درد ہے یہ محمد سے بہتر کون جانتا۔ دولت مندوں سے کہا، جن کی جیب میں ٹکے ہیں ان سے کہا کہ خبردار غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، وہ زخمی ہو جائیں گے۔ کتنا درد ہے انسانیت کا۔ پڑوسی سے کہا کہ اپنے گھر، امیر پڑوسی سے کہا، امیر پڑوسی اپنے گھر میں پکنے والے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوؤں سے اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کے بچوں کو اذیت نہ دینا۔ گوشت پکانا تو پانی زیادہ ڈال دینا، اس کے گھر بھی بھیجنا۔ یہ سیرت محمد عربی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سیرت محمد مصطفیٰ ہے۔ شوہر سے کہا کہ کسی بیوہ کے سامنے یا کسی مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے دل لگی اور لاڈ کی باتیں نہ کرنا، اس کے احساس مجروح ہوں گے، وہ تڑپ جائے گی۔ میں نے کہا وہ بیوہ ماں بھی تو ہو سکتی ہے، تو یہ حکم بیٹے کو بھی تو ہے نا کہ بیوہ ماں یا معذور ماں کے سامنے خواہ بیوی کے ساتھ چونچلے نہ ہلایا کرو، ہے تو وہ بھی انسان۔ ہم شریعت کی اصل میں روح کو نہیں سمجھے، اس لیے سارا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، عورتیں لڑتی ہیں زیادہ۔ پڑوسی سے کہا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کیل ٹھونکنے سے منع نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ یہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو بچا نہیں، مجھے حکم تھا ذکر کا، تو چلو چند منٹ کے لیے ذکر کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو بڑی شوق، ذوق اور بڑی دل کی ایک کیفیت چاہیے، اپنے اندر پیدا کیجئے۔ میں انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بالائی پر پستی میں ویرانوں میں
مستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر جن و بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات دائیں بائیں سے، گاؤں سے، ادھر ادھر سے، دور دراز سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فرید احمد صاحب، ان کے رفقاء، ان کی پوری جو مسجد کمیٹی کے احباب ہیں، سب کے نام تو نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بالخصوص داعی توحید و سنت شیخ القرآن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت برسائے، ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے لگائے ہوئے اس گلشن اور اس پودے کی پورے چناری، پورے کشمیر والوں کو اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔